اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جہنم میں گرمی کا بھی عذاب ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہوگا. لوگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے، یقیناً جہنم کا عذاب آگ کا عذاب بھی ہے، مگر حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ وہاں زمہریر بھی ہے، یعنی ایک عذاب ایسی سردی کا ہے. اور یہ سردی کا عذاب کیا ہے یہ شاید گرم ممالک کے رہنے والوں کو سمجھ نہیں آتا. آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹھنڈ اس وقت باہر ہے، اگر ہمیں بغیر گرم کپڑوں کے کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو جسم کس طرح تکلیف میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ زمہریر جہنم کا ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کی رات کہ میرے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما اور جہنم کی زمہریر سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں کسی قسم کے عذاب میں گرفتار نہ کرنا. ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم عذاب کے قابل نہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، گناہگار ضرور ہیں مگر تجھ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ تیری محبت میں آج رات جمع ہوئے ہیں، بڑی محفلیں سجی ہوئی ہے، ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے. یا اللہ اس میں کئی تو نوجوان ہیں جن کو ان کے دوستوں نے بلایا بھی ہوگا بری محفلوں کی طرف، جی چاہا بھی ہوگا، مگر اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے ان بری محفلوں کو چھوڑ کر آج یہاں جمع ہوئے ہیں. اے کریم بس تیرے دربار سے رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ آج کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آخرت کی امتحان سے بچنے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. The most closest amongst you on the day of judgment. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the most closest amongst you towards me on the day of judgment. وہ کون ہوگا؟ Which one recites most درود پاک in this world, in this دنیا. اب ہم غور کریں کہ اگر قیامت کے دن try to understand the reward. It is not an ordinary hadith. Everybody knows that سب سے مشکل دن اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کا دن ہے. زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور پھر حساب کتاب، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا. ایک بہت ہولناک منظر قرآن و حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت ہے کیا، لیکن جب ان تمام مشکلوں کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو اس دن ہمارے کام آئے گی، جس کی شفاعت سے ہم بخشے جائیں گے، تو معلوم ہوتا ہے there is one and only جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, the last prophet of Allah عز و جل. He will be the successor of the day of judgment. یہ قیامت کے دن ہماری انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ Try to imagine how many brothers, how many people will be on the day of judgment. Right now ابھی دنیا میں 8 بلین 8 ارب لوگ بستے ہیں، اور قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے لوگ ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا اور کیسے پاسبل ہوگا پیارے آقا کو ڈھونڈنا، ان کے قریب جانا. Every Muslim wants to meet Rasulullah alayhi salatu wasalam on the day of judgment. He wants to be closest with the Rasulullah alayhi salatu wasalam because he will give shafaat. کیسے جاؤں گا ان کے قریب؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام gave us a beautiful gate pass. The way کہ جس نے جتنے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ دنیا میں کتنے بار درود پاک پڑھنا ہے. فضول ٹائم باتوں کے لیے ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر ہمارے پاس اللہ رسول کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور اگر اس انعام کو سمجھے نا، اگر قیامت کی ہولناکیوں کو جو آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو سنی ہوں گی کہ قیامت کے دن پرابلمز کیا کیا ہوں گے. the biggest problem, so much heat. سورج right now sun is far away from us more than a millions miles. اتنا دور ہے سورج، مگر ہاٹ ویدر میں ہم برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتائیں جب سورج 1 میل پر ہوگا گرمی کتنی ہوگی، کتنی پیاس لگے گی، کبھی سوچا آپ نے؟ مگر اس دن میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسا وہ پانی ہوگا؟ آج ہمیں اگر بہت پیاس لگی ہو تو ایک گلاس ایک بوتل کام نہیں کرتی، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے۔ قیامت کے دن تو اتنی گرمی ہوگی، کتنی پیاس لگے گی، کتنی بار جام کوثر پینا پڑے گا۔ تو جمعہ کے خطبے میں امام صاحب ایک بڑی پیارے الفاظ بیان کرتے ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا شربت ہوگا کہ جو ایک بار یہ جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ جسے مل گیا اس کے وارے نہیں آ رہے نا، لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں میری باری کب آئے گی؟ اب بتاؤ نا، جو نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوگا اس کا تو کام آسان ہو جائے گا نا۔ اور قریب کون ہوگا؟ حدیث میں نے شروع میں بیان کر دی ہے کہ جو جتنی بار زیادہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب ہو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایکچولی درود پاک از دا کی آف دا سولوشن آف ایوری پرابلم آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ قیامت کے دن کی مشکلوں کا حل ہے کثرت درود پاک میں۔ نامہ اعمال کھلیں گے، لوگوں کے عیب کھل رہے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا کام کیا ہوگا کہ اپنے کرم سے اپنے غلاموں کے عیب چھپا رہے ہوں گے۔ کوئی قریب ہوگا تو اس کا کام جلدی ہو جائے گا نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ تو اب یہ بات سمجھ لینی ہے کہ اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جاب پر جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوں گے، ٹرین میں جاتے ہوں گے، بس میں جاتے ہوں گے، اپنی گاڑی میں جاتے ہوں گے۔ اگر آپ مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ میرا ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ درود ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ تسبیح رکھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آتے جاتے کتنے سارے درود پاک ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنا نصیب ہو جائے گی۔ اچھا ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 4 جملے آپ نے کہے ہیں۔ کتنی دیر لگی ہے؟ لیس دین 10 to 15 سیکنڈز، ایسا ہی ہے؟ کوئی محنت کی، کوئی کیلوریز برن ہوئی، کوئی پسینہ نکلا، کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان 15-20 سیکنڈ میں کیا ارن کر لیا ہے، کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، مگر شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ آپ اگر ذہن بن جائے نا کہ یار میں فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ رسول کا ذکر کرتا رہوں، اچھا یہ انعامات تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملیں گے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ ذکر اور درود کی فضیلت دنیا میں نہیں ہے، آپ دنیا میں اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ کے رزق پہ برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے، آپ کے پرابلم ختم ہونے لگیں گے، آپ فیل کریں گے کہ کام آسان ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کا جو بندہ نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کے پرابلمز دور ہوتے۔ کیوں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ پلیز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئیں، انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اب میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں۔ کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک جاری ہو؟ سبحان اللہ، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ حدیث سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، ہم سب چاہتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب مت دیجیے گا، اپنے آپ کو ہی جواب دیجیے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ لاسٹ پورے منتھ میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ 2025 اینڈ ہو گیا نا، 2025 میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں، مرتے وقت ہر کسی کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک ہے افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ ہم سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ او بھائی میں کیا بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے افضل ذکر، افضل الذکر
لا الہ الا اللہ، مگر پورا پورا دن، پورے پورے ہفتے گزر گئے، ہماری زبان پر کلمہ نہ آیا۔ کہتے مرتے وقت کلمہ چاہیے۔ اللہ کے بندوں، علماء فرماتے جب جس کی زبان زندگی میں کلمے کی عادی ہوگی، آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، whenever you feel sick, tired، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ کا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو، do not disturb me, I don't want to talk with you right now, give me space, I need some time, I don't have, I'm not feeling good. Because if you don't feeling good, you're not able to talk, you're even not able to answer anything. جب سکرات کا عالم ہوگا، جب روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت زبانیں بھاری ہو جائیں گی، اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ سکرات کی تکلیف سے بچائے۔ مگر اس وقت کلمہ جاری کیسے ہوگا جب پورا مہینہ کلمہ نہیں پڑا؟ بلکہ بدقسمتی سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی زبان پر اس وقت بری باتیں جاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی بری باتیں کی ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ چھوڑیں ان کی زبان پر کچھ اور جاری ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ پاک نصیب فرما، درود پاک نصیب فرما، تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر نصیب فرما۔ نعت کا شعر سنتے ہو نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ بی ہیبیچول، اپنی زبان کو عادی بنائیں ذکر و درود کا، کلمہ پاک کا۔ چلے آج ایک پہلی نیت، کیا کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن، آج دنیا میں بڑا شہرا ہے اس بات کا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے لوگ نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، کچھ پلان کرتے ہیں، ہاؤ ٹو اسپینڈ نیکسٹ ایئر، لیٹس اسٹارٹ ٹو رائٹ ڈاؤن یور نیو ایئر ریزولوشن۔ پہلی نیت ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب سے کچھ لمحات کے بعد 2026 آئے گا، انشاءاللہ پورے سال اللہ کرے کہ اس سال کی برکت سے پھر پوری زندگی روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا، روزانہ کلمہ پاک کی کم از کم ایک تسبیح پوری پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کا جاتا کیا ہے؟ مگر آپ بلیو کریں، آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ کی زبان، سبحان اللہ، کئی لوگ مبلغین بھی بیٹھے ہیں یا ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے، اور لوگ چاہتے ہیں میری زبان میں تاثیر آ جائے، میری بات لوگ سمجھیں، میری بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے، لوگ اس کو فیل کریں، میری بات کو ایکسیپٹ کریں۔ میں آپ کو آج ایک سمجھ لیں، ایک ٹپ دے رہا ہوں، ایک آپ کو فارمولا دے رہا ہوں۔ یاد رکھو یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، جو اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرتا ہے نا، اللہ اس کی باتوں کو میٹھا کر دیتا ہے، اللہ اس کی باتوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اس کی باتیں دل میں اترنے لگ جاتی ہیں۔ اب زبان رب نے دی، اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، روز گالیاں، روز جھوٹ، روز دل آزاریاں، اور کہتے ساڑی کوئی منتا ہی نہیں ہے۔ وہ مانے گا کہاں سے؟ آپ نے زبان ہی گندی کی ہوئی ہے۔ آپ پہلے زبان تو پاک کریں۔ اور سبحان اللہ، یہ زبان وہ نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہ زبان ہی جنت میں لے جائے گی، لیکن یہ زبان ایسی ہے کہ اگر غلط چل جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث سے زبان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کوئی جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا نا، ہم یہی تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں، دعا کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام gave us the guarantee of paradise. If we gave him, we'll give him the guarantee of 2 things. 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے، فرماتے زبان کی اور شرمگاہ کی ہے، پرائیویٹ پارٹس۔ جو اپنی زبان کو پاک کر لے، برے کاموں میں یوز نہ کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، نبی پاک فرماتے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بتا دو، ان دونوں چیزوں کو گناہوں سے بچانا is not that easy، مگر اگر ذہن بن جائے اور بندہ سوچ لے کہ یار 100 چیزیں شاید نہ کر پاؤں، یہ 2 تو کر لوں گا، تو آج سے، اگر اللہ نہ کرے آج سے پہلے ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال ہو چکا ہے تو میرے رب کی شان بڑی پیاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نکل گئے اس فیلڈ سے یا اس کیٹیگری سے نکل گئے، نہیں، یہ کیا شان ہے میرے رب کی۔ گناہ ہو گئے، توبہ کر لیں۔ حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ۔ تو آج کی رات توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ایک نیا رجسٹر شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پیچھے والے معاف فرما دے، جو کر بیٹھے مولا معاف کر دے، ہے تیرے بندے، ہو گئی خطائیں، اے کریم معاف کر دے،
اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب جو اگلی ہے وہ اچھی گزاروں گا، تیری رضا والی گزاروں گا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والی گزاروں گا۔ اب یقین کرے سچی توبہ اگر کر لینا تو وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ کیا آپ خوبصورت بات میاں میر صاحب کہتے ہیں نا، کہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ ہم عدل والے نہیں ہیں، عدل سے تو مارے جائیں گے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے بو کالے۔ ہم فضل کے بھکاری بن کر آئے ہیں، بس آج اللہ سے دوستی کرنی ہے، آج اس کی طرف رجوع لانا ہے، آج زندگی کو اس راہ پر ڈالنا ہے کہ جہاں سے جنت کا راستہ ملتا ہے۔ برائیوں کے ہم نے عادتوں کو ترک کرنا ہے۔ آج میں کچھ آپ کے لیے حدیثیں لے کر آیا ہوں، آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور جو یہ میاں میر صاحب نے فرمایا نا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، عدل ہوا تو مارے جائیں گے۔ دیر از اینی وے، کوئی راستہ ہے کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، وداؤٹ حساب کتاب ہم جنت میں چلے جائیں؟ تو جی ہاں، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثیں پیش کروں گا، کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی کہ جس پر عمل کر کے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، جن سے سوال نہیں ہوگا، یہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر آپ کو کوریا کے اندر کوئی ایسی کیٹیگری بتا دے کہ یار اس کیٹیگری میں جو آئے گا اس کو یہ والا انعام ملے گا، اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کو پاسپورٹ مل جائے گا، اس کو فلاں قسم کی گاڑی مل جائے گی، یا اتنے پیسے مل جائیں گے، تو بندہ کہتا ہے بتاؤ یار اس کیٹیگری میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے ڈاکیومنٹس کیا ہیں، کون سا کورس کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں لوگ اگر کوئی انسینٹیو ملتا ہے دے گو ٹوورڈز دیٹ۔ میں آپ کو دنیا کی، میں کہتا ہوں اس پوری کائنات کا اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے تو وہ انعام یہ ہے کہ مجھ سے سوال جواب نہ ہو، مجھ سے حساب نہ ہو، اور بلا حساب مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ والی نعمت ایک طرف، کیونکہ جنت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہاں جانے والوں کو کچھ دنوں کے لیے نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے اسٹرگل کر کے ساؤتھ کوریا آئے ہوں گے، مگر کتنا ٹائم رہو گے؟ دنیا سے تو جانا ہے نا، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ مگر آپ کو پتا ہے جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ، جنت میں موت بھی نہیں آنی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا، آپ امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنتیوں کو جو بڑا انعام ملے گا نا، انہیں اللہ کریم کا دیدار کروایا جائے گا۔ میں بندہ ہو کر اپنے رب کو دیکھوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور پھر سبحان اللہ، جنت میں ایک اور انعام کیا ملے گا کہ جس نبی علیہ السلام کا نام لے کر جیتا رہا، جن پر ساری زندگی درود پڑتا رہا، جن کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، ارے جنت میں میرے آقا کا دیدار بھی تو نصیب ہوگا نا، میرے آقا بھی وہاں ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے۔ سوچتے ہیں تو کہتے ہیں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ وہ کیا منظر ہوگا جب ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے، ہم حضرت عمر کو دیکھیں گے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں پر راج کرنے والے مولا علی کو دیکھیں گے، ہائے ہائے امام حسین سے ملاقات ہوگی، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کا دیدار کریں گے۔ بڑا جی چاہتا ہے غوث پاک کو دیکھنے کا، ان کا دیدار ہوگا، وہ سب جنت میں ہوں گے نا۔ جنت میں جاؤں گا تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ چلے گئے، کون سا دن ہے جب ماں باپ یاد نہیں آتے، اور اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے جنت میں ضرور ملانا، ہمیں اپنے دادا دادی سے ملانا، ہمارے نانا نانی، ہمارے خاندان کے لوگوں سے ہم ملیں، یہ سب جنت میں ہوگا نا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو میں کیسے جاؤں گا جنت میں؟ آئیے آج میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ کو وہ چند باتیں بتاتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب کہ جن کو کچھ ایسے خوش نصیب ہے، پہلے ہیں کتنے، کوانٹٹی سن لیجئے، کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں، تو کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا، کسی نبی پاک کے ساتھ 2 افراد،
किसी नबी के साथ एक जमात थी और किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक भी नहीं था। फिर मैंने बहुत बड़ा मजमा क्राउड देखा जिसने जमीन के किनारों को भर दिया। मुझे उम्मीद हुई कि ये मेरी उम्मत है। मुझसे कहा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम है। फिर मुझसे कहा गया, मैंने देखा, चुनाचे मैंने बहुत बड़ा मजमा देखा जिसने जमीन के किनारों को भर दिया। मुझसे दोबारा कहा गया, इस तरफ देखे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने इधर उधर देखा, बहुत बड़ा मजमा जमीन के किनारों को जिसने भर दिया था। उनके साथ 70,000 और भी हैं। अब मुझे कहा गया कि ये सब आपकी उम्मत है और इसके साथ 70,000 और भी हैं जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर हजरत उकाशा बिन मिहसन रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बिला हिसाब विदाउट अकाउंटेबिलिटी जन्नत में जाने वाले, क्या उनमें मैं भी शामिल हूं? नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया, हाँ ए उकाशा, तुम भी उन लोगों में से हो जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। अब जैसे ही नबी पाक ने ये बशारत उन्हें सुनाई तो एक और शख्स अर्ज करता है, हुजूर क्या मैं भी उन लोगों में से हूं? तो नबी पाक ने फरमाया, उकाशा तुमसे सबकत ले गए। यानी हजरत उकाशा को तो नबी पाक ने यह भी बता दिया कि उन बिला हिसाब जाने वालों में तुम होगे। अच्छा, इस हदीस से हमें क्या पता चला कि 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। मगर अभी सुनिएगा, ये 70,000 के साथ भी कुछ लोग होंगे। क्या खूबसूरत मिसाल उलमा ने दी कि जब गुलदस्ता बनता है ना, तो फूलों के साथ पत्ते भी होते हैं, टहनियां भी होती हैं, तो वो भी गुलदस्ते का हिस्सा बन जाते हैं। ये गुलदस्ते पड़े ना यहाँ पर। तो अब जरा आगे सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मेरे सहाबा की नस्ल दर नस्ल में ऐसे मर्द औरतें होंगे जो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह आयत मुबारका तिलावत की, फरमाया, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और उनसे बाद वाले और दूसरे लोगों को भी ये रसूल पाक करते और इल्म देते हैं जो इन मौजूदा लोगों से अभी नहीं मिले। तो सुभान अल्लाह, सहाबा किराम बल्कि उनकी नस्लें भी इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे रब्बे करीम ने मुझसे वादा फरमाया है, ये तिरमिजी की हदीस है, कि वो मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद को बिला हिसाब और बिला अजाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उनमें से हर 1000 के साथ 70,000 और होंगे और मेरे रब्बे करीम की मुट्ठियों में से, जैसा कि उसकी शान के लायक है, 3 मुट्ठियां मजीद होंगी। अल्लाह अकबर। तो पता क्या चला कि पहले 70,000 तो वो थे जो अपने नेक आमाल की वजह से बेहिसाब जन्नती हुए। दूसरे 70,000 वो हैं जो उन पहलों के तुफैल, उनकी खिदमत, उनके कुर्ब की वजह से बेहिसाब जन्नत में गए। जैसे मैंने मिसाल दी कि गुलदस्ते में फूलों के साथ घास बन जाती है तो वो भी इज्जत पा जाती है। यानी इनमें से हर एक के साथ बेशुमार लोग होंगे जो उनके तुफैल बख्शे जाएंगे। अब जो 3 मुट्ठियों की मिसाल दी, लप जिसे कहते हैं, अब लप से मुराद क्या है? क्योंकि जब कोई किसी को बगैर अंदाजे के देना चाहता है तो वो मुट्ठी भर के दे देता है। तो फरमाया कि लप भर भर के देने से मुराद यह है कि अल्लाह करीम की शान के लायक और कितने होंगे जो बख्शे जाएंगे। और ये लप मुट्ठी जो है ये मुतशाबिहात में से है। अल्लाह पाक मुट्ठी और लप से पाक है। ये एक मिसाल के तौर पे हदीस में बयान फरमाया गया। तो पता चला कि हजारों लाखों ऐसे होंगे जो बिना हिसाब जन्नत में जाएंगे। अब जनाब ये तो पता चल गया कि देयर इज अ कैटेगरी एंड द बिग अमाउंट ऑफ उम्मतीज विल गो इन पैराडाइज विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अब गौर ये करना है कि वो कौन लोग हैं। अब सर्च करते हैं, अब जानते हैं कि जनाब उनमें कौन कौन होंगे। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ हदीसों में उनकी कैटेगरीज भी बयान कर दी हैं कि ये कौन होंगे, क्या अमल करने वाले होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक और हदीस के जरिए एक और कैलकुलेशन की गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। उनके तुफैल में हर एक के साथ 70,000 और रब उनके साथ 3 जमातें और देगा। मालूम नहीं हर जमात में कितने होंगे, इसका शुमार वही जाने। तो कुछ कैलकुलेशन की गई तो ये तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ अफराद बनते हैं। हाँ, हर 70,000 में से हर फर्द के साथ 70,000। तो इस हदीस के मुताबिक, तिरमिजी की हदीस, के तकरीबन
4 अरब 90 करोड़ अफराद है, तो चांस है, कोशिश करें तो हम भी बिला हिसाब लोगों में शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं कि कौन दाखिल होगा। अच्छा, पहले तो आज की रात हम अल्लाह से अच्छा गुमान कर लेते हैं। मेरे रब की एक और शान बताऊं आपको, खुद रब, ये हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूं। ये बुखारी की हदीस है। बंदा जैसा मेरे बारे में सोचता है ना, मैं वैसा ही उसके साथ करता हूं। अब यह 2 बातें सीखनी है। एक बड़ा प्रॉब्लम पता है कि आजकल लोग अल्लाह से ही बदगुमान होते हैं, नहीं यार मेरा मसला हल नहीं होगा, मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे शिफा नहीं मिलनी, मुझे नौकरी नहीं मिलनी, मेरा कर्जा नहीं उतरना, मेरे तो मसाइल ही खराब है। नहीं, बल्कि मैंने कमाल का जुमला एक बुजुर्ग से पढ़ा, जो लोग कहते हैं ना यार पैसे संभाल के रखो बुरे वक्तों में काम आएंगे। यार क्या जुमला उन्होंने लिखा। वो कहते हैं इसका मतलब तुम बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हो, तुम पर बुरा वक्त जरूर आएगा। ये क्यों कहते हो कि ये पैसे इसलिए जमा कर रहे हैं कि बुरे वक्तों में काम आएंगे? नहीं, मुझ पर बुरा वक्त नहीं आएगा। अगर पैसे जमा करने हैं तो इसलिए करो कि इंशाल्लाह मक्के मदीने को जाऊंगा, इंशाल्लाह हज करने जाऊंगा, किसी गरीब की मदद करूंगा। ये क्यों कहते हो कि बुरा वक्त आएगा तो काम आएंगे? अल्लाह से उम्मीद रखो, रब पर भरोसा रखो। खुद रब फरमाता है अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा करता हूं। आज हम अल्लाह से गुमान कर रहे हैं कि अल्लाह हम तुझ पर भरोसा करते हुए उम्मीद रखते हैं कि उन बेहिसाब बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों में तू हम सबको भी दाखिल फरमाएगा। हाँ इंशाअल्लाह। न करना हश्र में पुरसिश, मेरी हो बेसबब बख्शिश, अता कर बागे फिरदौस अज पे शाहे उमम मौला। देखे ना, यही जन, यही हुस्ने जन, यही अच्छा भरोसा रब पर इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ने क्या प्यारे अंदाज में रब से किया था। वो शेर लिखते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, है ये उम्मीद। आका की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह आपका उम्मती हूं और मुझे बड़ी उम्मीद है, आप रब के हबीब है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, हो न जिंदानी ये ज़ोज़ख तेरा बंदा होकर। या रसूलल्लाह आपका उम्मती होकर मैं कैसे जहन्नम में जाऊंगा? मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अल्लाह की अता से मेरी शफाअत करके मुझे जन्नत में ले जाएंगे। अरे अच्छा गुमान तो रखे। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम दुआ मांगते हैं, हम कहते हैं मसला हल नहीं होगा, चलो फिर भी मांग लेता हूं। यार मौलवी साहब कह रहे चलो दुआ करता हूं, होना कुछ नहीं है। उलमा फरमाते हैं जो बंदा दुआ के वक्त तसव्वुर रखता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, उसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। दुआ कबूल ही उसकी होनी है जो अल्लाह पर यकीन करके दुआ कर। रब देने वाला है, रब अता करने। अरे अल्लाह पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर भरोसा किस पर करोगे? तो आज हमने ये सुना कि देयर आर मैनी पीपल, बड़ी अमाउंट है, बड़ी क्वांटिटी है जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। अब उनमें कौन कौन है मैं चंद बातें बता पाऊंगा, वक्त चूंकि कम है। सुभान अल्लाह। सबसे पहली कैटेगरी सुनिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, और जब अल्लाह पाक अगलों पिछलों को एक खुले मैदान में जमा फरमाएगा तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, अल्लाह करीम की मारिफत यानी पहचान रखने वाले कहां हैं? कयामत के दिन अनाउंसमेंट होगा, भलाई करने वाले कहां हैं? लोगों में से गिरोह कुछ लोग खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है तुम कौन हो। अर्ज करेंगे, या अल्लाह हम तेरी मारिफत रखने वाले हैं, जिन्हें तूने अपनी मारिफत अता फरमाया और इस काबिल तू नहीं बनाया। अल्लाह फरमाएगा, तुमने सच कहा। फिर फरमाएगा, तुम पर पूछगछ नहीं, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओ। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, रब्बे करीम इन एक रोजे कयामत की हौलनाकियों से महफूज रखेगा। आप समझे ये कौन सी कैटेगरी है? ये औलिया किराम है, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ लोग प्लांट हुए, कहते हैं औलिया अल्लाह की क्या जरूरत है, अल्लाह वालों से क्या है तुमने बात करनी है, साहबा की बात क्यों करते हो? अल्लाह अकबर। हमें अल्लाह वालों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। कयामत के दिन उन्हें पता चलेगा, ऐलान होगा, कहां है अल्लाह की मारिफत रखने वाले, और उन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह हमें औलिया किराम, साहबा किराम और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, जब बंदों को हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा तो कुछ लोग अपनी तलवारें गर्दनों पर रखे हुए आएंगे जिनसे खून टपकता होगा। ये लोग जन्नत के दरवाजे पर भीड़ कर देंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? बताया जाएगा ये शुहदा हैं जो जिंदा थे, इन्हें रिस्क दिया जाता था। फिर ऐलान करने वाला पुकारेगा, जिसका अजर अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर है वो खड़ा हो और जन्नत में दाखिल हो जाए।
کہا جائے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کریم کے ذمے پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر اعلان کرنے والا دوبارہ کہے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے جس کا ذمہ کرم اللہ نے لیا ہوا ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تیسری بار ایسا ہی اعلان ہوگا، ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب کون سی کیٹیگری پتا چلی؟ ایک تو شہداء ہے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بلا حساب جائیں گے۔ اور اب جو کیٹیگری ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے، اب آ جائے ذرا کانشیس ہو جائے، ریڈی ہو جائے، ہے جو لوگوں سے درگزر کرنے والے، ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ ناؤ چیک یور سیلف، اب میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں کہ ہم درگزر کرنے والے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، ہمارے اندر پیشنس ہے، ٹالرنس ہے، یا نہیں جناب بدلہ ہے؟ میں نہیں چھوڑتا کسی کو، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، موقع ملے تو صحیح، غلطی کرے پھر بتاؤں گا، مسل کے رکھ دوں گا۔ آج لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، فوراً بدلہ لینا ہے، فوراً جناب ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، مجھے کیسے برا بلا کہا، میرے بارے میں ایسے بات کیسے کیا، میں اس کو بتاؤں گا، میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات کی، میں سوشل میڈیا پہ جواب دوں گا۔ طوفان بدتمیزی بناؤ۔ آج کل تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ویڈیو کے ذریعے۔ یار یہ کون سی اصلاح کا طریقہ ہے؟ اگر کسی نے غلطی کر بھی دی ہے تو آپ اس بندے کو سمجھائیں نا، آپ ساری دنیا کے سامنے اسے سمجھا رہے ہیں؟ نہیں جناب، میں بتاؤں گا، اس کے خلاف پوسٹ لگاؤں گا، اسٹیٹس لگاؤں گا، واٹس ایپ گروپ میں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں یہ کتنی بڑی آپ غلطی کر۔ قیامت کے دن درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، قیامت میں حساب بھگتنا ہے، لوگوں کا حساب لینا ہے، لوگوں سے بدلہ لینا ہے، اور قیامت کے دن حساب بھگتنا ہے، یا آج لوگوں کو معاف کر کے درگزر کر کے قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جانا ہے؟ فیصلہ آپ کر لیجئے نا۔ میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایسی حدیث ہے نا رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب غور کر لیں، میرا دل رحم دل ہے، میں معاف کرتا ہوں، اگر مجھے نہ معاف کیا گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ آج بیوی کی غلطی معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اولاد کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملازم کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے رشتہ دار کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتا نہیں کیسے کیا تم نے، یہ ہو کیسے گیا تم سے، تم ہوتے کون ہو یہ غلطی کرنے والے؟ چھوٹی سی بات پر لوگ نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، یہ بدلے کی آگ اپنے دل سے نکالیں۔ بڑی تعداد میں یہ پاکستانی موجود ہے، ہمارے وطن میں یہ پرابلم ہے۔ میرے آقا دشمنیوں کو مٹانے آئے، مگر آج بھی ہمارے وطن کے انٹیریئر کے علاقوں میں خاندانی دشمنیاں باقی ہیں، قبیلے کی دشمنیاں باقی ہیں۔ نہیں، ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ، ہم نہیں بلاتے ان کو شادی پہ، ہم کبھی بھی ان سے بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا، ہمیں جناب رشتے کے وقت انکار کر دیا تھا، فلاں معاملہ، چھوٹی چھوٹی بات۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نبی پاک جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ نے دشمنیوں کو ختم کیا، مگر آج مسلمان کہلانے والا چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی پالے بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ نے کئی بار اجتماعات میں حدیثیں سنی ہوں گی، آپ شب برات کو، شب قدر کو، بڑی راتوں میں جب آتے ہیں ایک حدیث بار بار سنتے ہیں جس کا مضمون ہوتا ہے کہ آج کی رات سب بخشے جائیں گے، کچھ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، مگر آج بدلے کی آگ میں مسلمان جل رہا ہے۔ بس یار موقع ملے، موقع مل نہیں رہا، ورنہ جس دن موقع ملا میں اس کو بتاؤں گا، اس کے بچے کی شادی کے وقت اس کو ذلیل کروں گا، بس کسی طرح میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے، میں نے بدلہ لینا ہے اس سے۔ استغفر اللہ، آپ انتظار کر رہے ہیں بدلے کا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اچھا، کمال کی بات یہ سب کو نعت کے وہ اشعار یاد ہوں گے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سب کو یاد ہے۔ مگر کبھی زندگی میں ہوا کہ میں نے گالی سن کر دعا دی ہو؟ ارے بھائی کوئی گالی دے کر تو دیکھے، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، مجھے کتنی گالیاں یاد ہے میں بتاؤں گا، اور واقعی وہ بتا دیتے وہ کون ہے، نکل آتا ہے اندر سے بندہ باہر۔ اچھا، ایک بڑا عجیب سا جملہ مشہور ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہے، اب بدماش کے ساتھ بدماش ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یار یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی وہ گالیاں سن کر دعائیں دے رہے؟ ہم کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔
جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا. میری بہنیں بھی اس وقت مجھے پردے میں سن رہی ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, فیملی لڑائی سے نہیں چلتی, درگزر سے چلتی ہے, پیار سے چلتی ہے. ہم کمپیوٹر نہیں ہے, بلکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے. ہم انسان ہیں, غلطی ہو گئی, آپ کے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے, شوہر سمجھے بیوی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ ساس بہو فیملی کی لڑائیاں ختم کریں. درگزر کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں مجھے جتنوں نے ستایا میں اسے معاف کر دوں, اور اللہ سے کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, قیامت کے دن میرا حساب نہ لیجیو, یا اللہ جس نے جو ستایا میں نے معاف کیا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے, ادھر کا حساب نہیں برداشت کر سکیں گے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا, ان صحابی کے غلام نے کوئی غلطی کی تھی, کوئی نقصان کر دیا تھا. ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے چابک اٹھایا اور اسے مارنے کے لیے اٹھایا. انہیں نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جیسی چابک اٹھایا نا, پیچھے سے آواز آئی, جس طرح تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. انہوں نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام موجود تھے. لرز گئے, کہتے یا رسول اللہ آج میں اس بندے کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اگر تم آزاد نہ کرتے, ایسا نہ کرتے تو تم آگ چھوتی تمہیں. پلیز اگر کنٹرول ہے نا کسی پر. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, درگزر ہم پتہ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. کس کو؟ جو اپنے سے اوپر والا ہوتا ہے, جس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. کہتے ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے, اس کو معاف کیا. کیا معاف کیا؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کمال یہ ہے کہ آپ جس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جس سے بدلہ لے سکتے ہیں, آپ اس کو معاف کریں. پھر دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کیسی قبولیت ملتی ہے. آگے چلتے ہیں, ایک اور کیٹیگری سن لیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی. پھر ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے تھے. تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. منادی پھر پکارے گا, وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں. پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر پکارنے والا کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی. پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اس حدیث میں 3 لوگ بیان ہوئے ہیں. اب غور سنیے گا, تاجر بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر. تاجروں کی کیٹیگری بیان ہوئی ہے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے. اب ذرا ان 3 کیٹیگریز کو سن لیجئے گا. مجھے بتایا گیا تھا کہ بس کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے. یہ بیان دعوت اسلامی کوریا فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے, عبدالربی بطاری کے پیج پر بھی جا رہا ہے, اور غالباً مدنی چینل پر بھی لائیو جا رہا ہے. تو جن کو بس میں جانا ہے اور ٹرین پکڑنی ہے تو وہ میرا خیال ہے باہر تشریف لے جائے اور لائیو سنتے رہیے گا. باقی انشاءاللہ بیان ابھی 10-12 منٹ میں ہم پورا کرتے ہیں. جی اب ذرا غور سے سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی تعریف کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں, تھوڑی ذرا پوزیشن اچھی ہو جائے, اب اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, غریب تھے تو روز نماز پڑھتے تھے, پیسے آنا شروع ہوئے بندہ مسجد سے ہی دور ہو گیا ہے. غریب تھے تو جناب اچھے کام کرتے تھے, جیسے ہی پیسے آنا شروع ہوئے گناہوں کی طرف بندہ چلا گیا. ہونا کیا چاہیے تھا سچ بتاؤ؟ اللہ عطائیں بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے, اللہ عطائیں بڑھاتا ہم صدقے بڑھاتے, وہ عطائیں بڑھاتا ہم شکر بڑھاتے. آج حال یہ ہے وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. غریب تھے تو کم گناہ تھے, امیر ہونے کے بعد تو بندہ کہتا اب تو موقع ملا ہے بھائی, اب تو انجوائے کروں گا لائف کو, اب تو اور عیاشیاں اور غلط کام کرنے. نہیں, خوشحالی میں بھی رب کو یاد رکھنے والے. میں ان لوگوں کی کیٹیگری بیان کر رہا ہوں کہ جو بلا حساب جنت میں کون جائے گا؟ تنگی میں بھی اللہ کی تعریف اور شکر کرنے والے, خوشحالی میں بھی اللہ کی تعریف اور شکر کرنے والے. یہی تو مومن ہے نا. اگر میں پرابلم میں ہوں تو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہوں, اور اللہ نے اچھے دن دے دیے تو بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. یہ دیکھیں نا, نیو ایئر نائٹ, کیا پرابلم ہے؟ نیا سال دیا اللہ نے, ہونا تو یہ چاہیے تھا خوش اللہ کو راضی کرتے. یعنی آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں, اتنی خطرناک پلاننگ ہے شیطان کی. whenever we try to celebrate something, جب بھی زندگی میں کوئی ہم نے خوشی بنانی ہے, شیطان نے اسی خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام شامل کر دیا ہے. کتنی بے وقوفی والی بات ہے. آپ کہیں جاب کرتے ہو, آپ کا باس کہے آج میں نے بونس دینا ہے آپ کو, آج میں نے آپ کی تنخواہ بڑھانی ہے, آپ اسی دن اپنے باس کو ناراض کرنا شروع کر دیں, تو باس کہے گا کمال آدمی ہو, میں تمہیں انسینٹیو دے رہا ہوں, تم میری نافرمانی, میرے آفس کے نظام کو برباد کر رہے ہو. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ جب بھی خوشی اللہ, اچھا خوشی دینے والا کون ہے؟ مل کر جواب دیجیے گا. نعمت دینے والا کون ہے؟
اولاد دینے والا کون ہے؟ اچھا رشتہ دینے والا کون ہے؟ یہ سب دیتا رب ہے، مگر گھر میں شادی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا فنکشن کرنا ہے۔ اولاد دی رب نے، اس کی برتھ ڈے کرنی ہے، اسی برتھ ڈے میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ گھر دیا اللہ نے، نئے گھر کی پارٹی کرنی ہے، اس گھر کی دعوت میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ نیا بزنس دیا رب نے، اس بزنس کی اوپننگ کرنی ہے، اسی بزنس کو دینے والے رب کو ناراض کرنا ہے۔ واٹ از دس؟ یہ پلاننگ سوچے شیطان کی۔ وین ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو اس اینی باؤنٹی، اینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے، ہم اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ میں اب ایک سوال کرنا چاہوں گا، یا کافی نوجوان ہیں جن میں سے ہو سکتا ہے کئیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، اور شادی میں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہو رہا ہوتا؟ اچھا پھر تھوڑے عرصے بعد کہتے بھی ہیں یار شادی ہوئی، سکون نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں جھگڑے ہیں، ٹینشن بہت ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کو ناراض کرنے والا کسر کیا چھوڑی تھی تم نے اپنی شادی میں؟ اب میں ایک سوال کروں گا، نیو ایئر ریزولوشن کی بات ہوئی تھی نا، ایک اور نیو ایئر ریزولوشن کہ 2026 اور پھر آگے پوری زندگی میں سوال یہ کروں گا، مجھے بتاؤ یہ کیسی خوشی ہے کہ جب میں خوشی مناؤں تو میں راضی، میرے دوست راضی، میرے گھر والے راضی، اور خوشی دینے والا رب ناراض؟ یہ خوشی بنتی ہے؟ بتائیے نا۔ نہیں نا۔ آج ایک نیت کر لو، پکی نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی۔ منائیں گے ایسے انشاءاللہ۔ آپ کی شادی ہو، آپ نے سٹینڈ لینا ہے کہ میں نے اپنی شادی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا۔ چند دوست خوش ہو جائیں گے، تھوڑی اچھی آپ کی ویڈیوز بن جائیں گی، تھوڑے بہت لائکس آ جائیں گے، اس کے بعد ساری زندگی آپ نے گزارنی اپنی وائف اور فیملی کے ساتھ، اور وہاں سارا سکون برباد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت حسن بصری کا قول یاد رکھنا، وہ فرماتے جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، اللہ کریم اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شادی کے بعد برباد ہو گئے لوگ، سارا سکون چلا گیا، اولاد ہوئی، اولاد کے بعد ٹینشن میں آ گئے، مال ملا، مال کے بعد بیمار ہو گئے۔ ارے یہ تو نعمتیں تھی، ان نعمتوں کا تم نے شکر ادا نہ کیا، یہی نعمتیں تم پر عذاب بنا دی گئی۔ تو یہ آج نیت کریں کہ خوشی مناؤں گا مگر اپنے رب کو ناراض نہیں کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے؟ کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کون تھی؟ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اے تہجد پڑھنے والوں، آپ کو مبارک ہو، زندگی میں یہ عمل شامل کریں۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہو نا، میں جانوں میرا رب جانے، اور یقین کرے اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ اگر آپ کسی پرابلم میں ہے نا، کسی ٹینشن میں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ رات کو اٹھ کر اکیلے میں اللہ سے دعائیں کریں، اور کسی کو بتائیں نا یہ بڑا پرابلم ہے، تہجد پڑھتے بھی ہو تو بتا دیتے نہیں یار، کچھ تو ایسی نیکیاں کر لیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ہم تو تہجد پڑھ کے بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے، اسٹیٹس پہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ نہیں بھائی، کچھ نیکی ایسی کریں جو صرف میں جانوں، اور یہ رات کی اکیلے میں اٹھ کر اللہ سے جو باتیں کرنا ہے نا، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اکیلے میں باتیں کریں اپنے رب سے، آنسو بہائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ بلا حساب جنت میں جائیں گے وہ لوگ انشاءاللہ۔ اور تیسری کیٹیگری بزنس کمیونٹی کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ تاجر، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں دوبارہ، کہ جن کو ان کی تجارت جو ہے، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بزنس میں ہے، بزنس چل رہا ہے، سیل پرچیز ہو رہی ہے، اللہ کی یاد دل سے نہیں چلی گئی۔ آج ہمارا بزنس مین بولتا ہے یار دکان پہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کروں یار، مارکیٹ میں گاہک آئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو پڑھ لیتا ہوں ساری نمازیں، تو لنچ بریک فاسٹ بھی رات کو کر لیا کرو نا، اس کا ٹائم مل جاتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو وہ بندہ، وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ نماز ہے، بزنس کر رہا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھے، سچ بولے، دھوکہ نہ دے، اور یقین رکھے کہ روزی دینے والا رب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، تھوڑا بہت میں بھی بول دیتا ہوں، سبھی الٹا کام کرتے ہیں، میں سیدھا کروں گا میرا مال کون خریدے گا؟ ارے پھر کدھر گیا تمہارا یقین کہ رزق دینے والا کون ہے؟ نہیں، انشاءاللہ سچے تاجر بن جائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ تاجر ہو کر جنتی بن سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تاجر جتنے غلط کام کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے۔ تو اور بھی بہت ساری کیٹیگریز میرے سامنے ہے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ چلے میں آج ایک دعوت اسلامی کی بک جو ہے اس کا تعارف آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور اس بک کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بے حساب مغفرت کے اعمال، میں نے اسی سے یہ بیان کیا، ابھی پورا نہیں کر سکا کیونکہ اب ٹائم آلموسٹ پورا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کتاب کو پڑھیں، مزید اس میں بڑے پیارے پیارے اعمال ہیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والوں کو بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ قناعت،
جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے والوں کو انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا. سفر حج اور عمرے پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے اسے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے یہ جو ہے وہ انعام ملے گا کہ وہ بلا حساب جنت میں جائے گا. اللہ پاک کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہمارا کوئی اور مقصد نہ. دیکھیں یہ جو آج کا اجتماع ہے, میرا تو کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے, میں تو تقریباً 13 سال بعد آیا ہوں, مگر ہم کیوں آئے ہیں؟ ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. یہ اجتماع بڑے پیارے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے سے اور محبت کرتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو بھی بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ چند کیٹیگریز میں نے بیان کی ہے. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دے, ہم سے حساب نہ لینا. ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیونکہ میرا یہ بیان لائیو جا رہا ہے تو ابھی کئی جگہوں پر یہ بے حیائی اور برائی ہونی ہے. تو میں ان تمام نوجوانوں سے, ان تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. اول تو نیا سال مسلمانوں کا محرم میں شروع ہوتا ہے, لیکن چلے کیلنڈر تبدیل ہو رہا ہے, تاریخ تبدیل ہو رہی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پچھلے سال کی خطاؤں کو یاد کر کے ہم توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور نیا سال اچھا گزرے, رحمت والا گزرے, عافیت والا گزرے, رزق حلال والا گزرے, اس کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ کو ناراض کر کے نیا سال شروع نہ کریں. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں بڑی کمال کی, میں آپ کو قرآن پاک کی پہلے آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. ترجمہ کنز العرفان, اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے, پھر اس سے ملنے والا ہے. یعنی یہ تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, موت کے قریب ہو رہے ہیں, 1 سال کم ہو گیا زندگی کا. حضرت فضیل بن عیاض نے ایک شخص سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے کہا 60 سال. فرمایا تم 60 سال سے اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو, ان قریب اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. ہم تو قریب ہو رہے ہیں موت کے, ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. ہمیں تو ندامت کرنی چاہیے. اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور اتنا ہلہ گلا مچانا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری حدیث سن لے, شاید بات اور سمجھ آ جائے گی. پیارے آقا سے سوال ہوا, ای الناس خیر, یعنی بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں. لوگ دعائیں تو کرتے ہیں اللہ عمر لمبی دے دے. جناب والا لمبی عمر مانگے تو اعمال بھی اچھے مانگے, نیکیوں والی عمر مانگے. پوچھا حضور کون سے لوگ برے لوگ ہیں؟ ای الناس شر, سب سے برا کون؟ فرما من طال عمرہ وساء عملہ, جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو. اب غور کریں نا, عمر بھی لمبی ہے, نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, عمر بھی لمبی ہے, روز حرام ہو رہا ہے, وہ تو مر گیا, زندگی بڑی, گناہ بھی زیادہ ہو گئے. اللہ سے مانگے اے اللہ ہمیں نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما, صحت و عافیت والی طویل زندگی عطا فرما. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے, ایسی عمر کس کام کی کہ بستر پر گزرے. دعا کرتے ہیں اللہ ایسی صحت و عافیت والی زندگی دے کہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں ادا کریں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی جو ہمیں اللہ رسول کے قریب کرتی ہے, برائیوں سے بچاتی ہے. پلیز آج تو آپ آئے ہیں, بڑی تعداد میں آئے ہیں, مگر اب دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں. ساؤتھ کوریا میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے. ابھی جی ہم آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اب آلموسٹ 1 منٹ رہ گیا ہے, تو سب انشاءاللہ آنکھوں کو بند کر لے, تصور گنبد خضرا جمائیں. ہم انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے, اللہ پاک کا ذکر بھی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ خصوصی دعا نئے سال کے حوالے سے ہوگی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی بھی خاموش نہ رہے, مل کر لا الہ الا اللہ, لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ